چیز کیا ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہونے کے باوجود پھر بھی اس کو جنت میں جانے سے روک سکتی ہے؟ اگر نہیں جانتے تو سن لو، وہ ہے قرض، جس کی وجہ سے آپ کے رزق کی برکت اڑ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ آپ شاید بندے سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ نے جس انسان کا حق دبایا ہوا ہے اس کی بد دعا آپ کو لے بیٹھی ہے۔ اور جس انسان نے آپ کو مشکل وقت میں پیسہ دیا تھا، آپ کی مدد کی تھی، اس نے اپنی جیب دیکھ کر مدد نہیں کی، آپ کا دکھ دیکھ کر مدد کی ہے، اور آج اس کے ساتھ آپ ایسا حشر کر رہے ہیں کہ وہ بار بار آپ کے پاس چکر لگا رہا ہے، آپ اس کو اپنا پیسہ ہی نہیں دیتے۔ تو سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مطل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ ایسا آدمی اللہ کے نزدیک ظالم شمار ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا، آپ کو پتہ چلتا کہ اس نے کسی کا قرض دینا ہے، تو آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے جب تک کوئی آدمی ذمہ داری نہ لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے جو اس حالت میں مرا کہ اس کے ذمے، اس کے پاس اتنی مال نہیں تھا کہ اس کے ورثاء اس کا قرضہ ادا کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے کسی سے مال ادھار لیا اور اس کی نیت بھی تھی اس کو دینے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، اور جس کی نیت تھی کسی کے سے قرض لے کر اس کا مال ہلاک کرنے کی، اس کا مال ہڑپ کرنے کی، تو اللہ اس کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں، اللہ اس کے مال کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حالت میں مرا کہ اس پر کسی کا قرض تھا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چور ہونے کی حالت میں ملے گا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی بخشش نہیں کریں گے۔ تو جس ساتھیوں نے یا جن احباب نے کسی کا قرض دینا ہے، تو آج ہی اسے فون کریں اور کہیں کہ بھائی میں نے آپ کے اتنے پیسے دینے تھے، مجھ سے اتنے نہیں ہو سکتے، تھوڑا سا لے لیں، تاکہ آپ کی نیت کا اظہار تو ہو جائے، وہ تو اپنے سینے پر ٹھنڈا پانی ڈال سکے کہ واقعی اس نے میرے پیسے دینے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کی پوری زندگی میں مدد فرمائے گا۔